تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اب اللہ سے نصرت کی مدد کی دعا نہ فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہ کریں گے کہ مالک ہم کو ان آزمائشوں کے اندر محفوظ رکھے، سے بات دے؟ یہ تو بہت کچھ ہو گیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ سننے کے بعد خلاف توقع نبی صاحب کا چہرہ دوسری روایتوں میں سرخ ہو گیا، غصے سے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ بقال اور کہا قد کانا من قبلکم، اتنی جلدی حدیث بول پڑے، یہ توحید کی بات کو اتنی ہلکی بات تم نے سمجھی؟ بس یہ آزمائش ہے۔ اس سے پہلے کوئی تاریخ جوان مردوں کی کارناموں سے بھری ہوئی ہے، تم سے پہلے قد کانا من قبلکم، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ توحیدی بندہ ایک یؤخذ الرجل پکڑ کے لایا جاتا تھا یؤخذ لہ فی الارض، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ دین توحید کو چھوڑ، وہ انکار کرتا تھا تو اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس کو موقع دیا گیا کہ سیدھے ہو جاؤ، ورنہ گڑھے میں ڈال کر پھر 2 ٹکڑے پر ڈالیں گے، جب وہ پھر بھی نہیں مانتا فیوجلوا فیہا، پھر اس میں وہ کھڑا کرتے تھے گڑھے میں، اور اب بھی جب وہ تیار نہیں ہوتا ثم یؤتی بالمنشار، پھر لایا جاتا تھا ایک آرا جو لکڑیوں کو چیرنے کا ہوتا ہے، اور فیوضع علی راسہ، اور پھر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اب بھی کہا جاتا تھا کہ اب بھی باز آ جا، جب وہ پھر بھی انکار کرتا تھا فیوجلوا نصفین، تو پھر آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے زندہ انسان موحد کے، اور وہ جمع رہتا تھا۔ اور بعض کے ساتھ اس سے پہلے توحید کے جرم میں یہ ہوا ہے وَيُنْشَطُوا بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور بعض کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کھالوں پر فولاد کی کنگھیاں پھیرتے تھے، یہاں تک کہ گوشت کو ہڈی سے اور کھال کو گوشت سے گوشت ڈالتے تھے، زندہ تھا۔ فرمایا ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن وہ جوامر ایسے تھے، نہ آرے سے چیرتے وقت انہوں نے آؤ بکا کی اور چیخ بولے ہیں، نہ ہڈیوں کی اس سے سوزش اور اس کی جلن سے انہوں نے ہمت ہاری ہے، جمے رہے کچھ کر ڈالو۔ ما یصدہ عن ذلک عن دینہ، اس بڑی سی بڑی یہ مصیبت اور آزمائش کو ان کو اس کے دین سے نہ ہٹا پائے واللہ، اور تمہارا یہ حال ہے کہ سن لو ایک مجزہ، کم ہمتی کا معاملہ نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس معاملے کو، اس دین کے معاملے کو کمال تک پہنچا کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو امن و امان، جو خیر و برکت کا دور آئے گا، یہاں تک کہ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی ارض الموت، یہاں تک کہ امن و امان کا، بے خوفی کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک شخص چلے گا اپنے ریوڑ کے ساتھ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے سینکڑوں میل حضر موت تک، اور لا یخاف الا اللہ، اور اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہوگی جو فتنہ پیدا کر سکے، فساد برپا کر سکے، ڈاکے مار سکے اور کسی کو للکار سکے۔ یہ اسلام کا یہ پورا ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ امن و امان کا دور ہوگا۔ وہ زیبا علی غنمی، یہ اور بات ہے کہ کوئی ریوڑ کے اوپر کوئی دریا آ جائے، اس کی بات تو اور ہے، لیکن کسی انسان میں یہ دم نہیں ہوگا، وہ اسلام کی وہ سرفرازی، وہ نظم ہوگا، امن و امان کی کسی کی ہمت نہیں رہے گی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اب تو ہم سے دعائیں کرنے لگے ہو، اس بغیر آزمائش کے اس دور سے گزرے بغیر اللہ تم کو اسلام کا مجزہ سنا دے، کوئی نعرے بازی کا معاملہ ہے؟ ابھی تو بہت کچھ ہے، بہت بڑا اللہ تم کو انعام دینے والا ہے، اسی لحاظ سے تمہاری آزمائش بھی طویل ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کو بخاری ایک جگہ نہیں لائے، 7-8 جگہ مختلف انداز سے لائے، ان کو اس قدر پسند ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ اور لوگوں نے کہا واہ آگے ہمارے زندہ باد، تو لوگ گجرے اور ہاتھ لے کے دوڑے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ایک گام کے اوپر آزمائشیں ہیں، ایک ایک در سے آواز آئے گی مخالفت، ایک ایک چھت پر سے للکارا جائے گا، ایک ایک چڑھے پر للکارا جائے گا، مال کے اندر جان کے اندر ہر طرح کے پتے ڈالے جائیں گے، آزمائشیں ہوں گی۔ اللہ ہی ہے، سب کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو عظیمت کا حال کہ ہاں بالکل اللہ کو ہاتھ ہم نے جان و مال کو بھیج دیا ہے، یہ ہماری چیز ہے ہی نہیں، چلو یہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ بیٹی ہوئی چیز پر سب کچھ ہو رہا ہے، ہم جو ہے یہ انداز اختیار کریں گے، اور اس کے بعد
طاقت حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی وہ پابندی اس طرح ہونا چاہیے، فرائض کی اس طرح سے پابندی، سنن کی پابندی ہے، رات کی تہجد کی نماز ہے، یہ بہت زیادہ انسان کی مدد کرنے فرض کے بعد سب سے زیادہ مضبوط نماز یہ اپنی زندگی بنائیں گے تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلوار پر کی دھار پر تم کو چلنا ہے، اس کے لیے یہ 2 انتظام کرو کہ ایک تو اپنے عزم کو مضبوط کر لو کہ یہی بات حق ہے، اللہ کے راستے منحرف نہ ہو، یا دوسرے یہ مثبت یہ کرو کہ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے پڑھاؤ، اللہ اس رات کو بھی آسان کر دے گا، چند دنوں کی بات ہے، کچھ صبح ہے کچھ شامیں گزریں گی، اور اس کے بعد ایک دن یہی انسان ہے یا تو اپنے بستر پر آخری ہٹ کی لے گا، اور یا جوامل اللہ کا خوش قسمت بندہ تلوار تو نہیں ہے لیکن گولی کی نوک اس کے کان کے پاس سنسناتی ہوئی دماغ اتر جائے گی، یا اسکرین سے ایک طرف لگی اس کے زبان سے نکلا فسٹ اور اپنی کعبہ، اور اس کے بعد کیا ہو گیا اللہ نے کعبہ کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، اب اس کے بعد تو میری ناکامی نہیں ہے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا کامیابی کے اوپر، اللہ وہ توفیق دے پروردگار، وہ دور آئے گا جیسے آپ کے سامنے بار بار کہتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ وہ دور آئے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دور نہ آ جائے، ساری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا، یہ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، سور کا کوئی مقام نہیں ہوگا، مال کے اندر جو اس قدر لوگ مال کے لیے آبرو بیچ دیتے ہیں، گزریں گے کہ مسلمانوں کے درمیان کہ 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی کینہ کوئی بوس